اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیا کو آپ نے اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، تقوی کی روش اختیار کرنا یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تقوی ہے کیا چیز۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلہ مضامین میں آج ہمارا موضوع کیا ہماری زندگی کی بنیاد تقوی پر ہے؟ دیکھیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے، اور اس کے خلاف ہے، یعنی ہماری زندگی کی بنیاد تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی دیکھیں، پہلے تو یہ نوٹ کریں کہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کون کرتا ہے۔ تقوی کا معنی احتیاط، بچنا۔ تو یہ مطلب میں اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہماری زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ دنیا اور اس کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ایک جگہ ہے، ایک موقع ہے۔ اور دراصل دیکھیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ کی عطا سے میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، تفصیل سے بھی کی ہیں۔ میں اس وقت آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین پہ تمہارے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ فائدہ کس کا؟ دنیا کا کہ آخرت کا؟ آخرت کا۔ دیکھیں، ہم تو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ دنیا فائدے کی جگہ ہے۔ نہیں، دنیا فائدہ کمانے کی جگہ ہے، اور آخرت کا فائدہ یہاں مقصود ہے کہ دنیا میں ہم آخرت کما لیں۔ آخرت میں کیا ہے یہ بھی آپ اللہ تعالیٰ ہی سے سننے قرآن میں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ جن کی بخشش ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ان کو فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، بلند درجات، جنت، اور اس کے کیا کہنے۔ اور اگر بخشش نہ ہوئی تو پھر دوزخ، شدید عذاب۔ ایک تو یہ ہے کہ آخرت کی کمائی کے لیے، دیکھیں، کمایا جاتا ہے، اچھی چیز کو کمایا جاتا ہے۔ آپ مال و دولت وغیرہ دنیا کماتے ہیں تو آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں، تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کماؤ کماؤ، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، روز وقت یہی آپ کی پکار ہے۔ لیکن یہ دنیا یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ آخرت ہے۔ فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، رہنے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت میں ہم رہیں گے، خالدین فیہا ابدا کے الفاظ، ہمیشہ کے۔ اور دیکھیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے، یا تو تم ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ گے۔ یہ شفاعت ہو گئی، بخشش ہو گئی، یا اللہ کی مغفرت ہو گئی، مطلب تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا نہ ہو۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک نہیں بخشے۔ اور ایک بات میں یہاں رک کے کہوں گا کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ مشرکانہ زندگی گزاریں گے، خواہ مخواہ آپ تقوی کی روش نہیں اختیار کریں گے۔ اور جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے متقین کے لیے، وعد المتقون، متقیوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جنت کا۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ ایک تو بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم برائے نام مسلمان ہیں،
نام کے، صرف زبان سے اقرار ہے، دل میں تو دنیا ہے۔ تصدیق بالقلب کا مطلب ایمان ہے۔ ایمان دو چیزوں کا نام، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ دل میں ہمارے دنیا ہے، دنیا پر یقین ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اور ہم اب تقوی سے بہت دور ہے، تقوی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ عام مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ہم لوگ تقوی والی زندگی نہیں گزار رہے، تقوی کے خلاف زندگی گزار رہے۔ اچھا، اس میں ایک بات میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں، دار و مدار جو ہے زندگی کا، یا اعمال کی قبولیت کا، یا قبولیت نہ ہونے کا، دو چیزوں پر، نیت پہ آپ کی، یعنی اس کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ میرے آقا نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی۔ اعمال کو نیت کے ترازو میں پرکھا جائے گا۔ نیت اگر آپ کی خراب ہے تو اچھا کام بھی برباد ہو جائے گا۔ ہفتے اعمال آپ نے پڑھا ہے، اعمال ضائع ہو جائیں گے، مسلمانوں کے اعمال، کیونکہ نیت خراب ہوگی۔ تو دیکھیں، یہ ایک بات اصولی طور پہ، ہر بات میں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے آپ سے قرآن اور حدیث کے روشنی میں کر رہا ہوں، اور آپ کو میں بتا بھی رہا ہوں کہ یہ آیت ہے اور یہ حدیث ہے۔ اپنی مرضی، اپنی تشریحات، منمانی تشریحات، نو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ میرا تو کوئی ذاتی ایجنڈا ہے نہیں، اور میں خیرخواہی کی جذبہ ہے آپ سے بات چیت کرنے کا، ایک خیرخواہی ہے کہ آپ شدید عذاب سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کے راستے پر چلیں۔ کیا کہا میں نے؟ بخشش کے راستے کو اپنا لیں۔ بخشش کا راستہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن سیدھا راستہ جو بخشش کا راستہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور میں آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں، دلائل سے، اور آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس پر سوچیں۔ آج کا موضوع میں نے، کیا ہماری زندگی کی بنیاد تقوی پر ہے؟ تو اس کا جواب تو نفی میں ہے۔ متقی، آج امت مسلمہ متقی کا معنی بھی نہیں جانتی کہ تقوی کیا ہے۔ اس نے چند ظاہری چیزوں کو تقوی کی علامت قرار دے دیا ہے۔ مرد مٹھی پر داڑھی چھوڑ دیں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے لگے، تو بس ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا متقی شخص ہے۔ یا عورت جو ہے اسی طرح شرعی پردہ کرے، 5 وقت کی نمازن ہو، حج روزہ زکوٰۃ کرے، ہم کہتے ہیں بڑی تقوی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تقوی کی بنیاد ایک خیال ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک یقین ہے، اور وہ بات میں اللہ کی عطا سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے بنیاد؟ وہ یعنی اگر آپ کی نظر میں دنیا کی زندگی اہم ہو گئی اور دنیا کو آپ نے اپنا مدعی زندگی بنا لیا، یہ ہم سب کا ہے، امت مسلمہ، ہم سب دنیا کے دھوکے میں آ گئے، دنیا کی طرف رخ ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، یہ کون کہتا ہے؟ ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے، پاگل بنے ہوئے لوگ دنیا کے پیچھے۔ ہر امت مسلمہ کا ہر فرد، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، ہر فرد دنیا کے پیچھے دیوانہ ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سوچیں ان الفاظ کو، اپنے لیے خیال کریں کہ کیا میں ایسا تو نہیں ہوں۔ دیکھیں، بہت آسان بات ہے۔ اگر آپ، ایک تو میں ایسی باتیں نہیں کر رہا جو مطلب ایک سطحی باتیں اور سطحی خطاب نہیں ہے میرا، سادہ سی بات ہے، آپ سے میں مخاطب ہوں۔ آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے؟ دنیا یا اللہ؟ خیال یعنی اللہ کی یاد میں آپ زندگی گزار رہے ہیں،
یا دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اچھا چلیں، ایک بات تو یہ ہے. دوسرے طریقے سے میں بات کروں. آپ کے لیے پریشانی، اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانیاں کا تعلق دنیا سے ہے یا روح سے ہے؟ آخرت، باطنی معاملات آپ کے لیے پریشان کن ہیں یا دنیا کے معاملات؟ تو آپ تو خاموش ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ پریشان ہیں، از حد پریشان ہیں، اور آپ کی ساری پریشانیاں جس سطح پہ بھی ہو دنیا کی پریشانی ہے. فریحو بالحیات دنیا کی نعمتوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، مال، دولت، عزت، شہرت اور زنجر، اس پر آپ خوش ہوتے ہیں، حاصل ہو جائیں، اس کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں. اور یہی ان میں اگر فرق آ جائے تو آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ. تو دیکھیں، آپ زندگی احتیاط سے گزاریں. احتیاط سے زندگی گزارنے کے لیے یہ دیکھیں، میں الفاظ ایسے کہہ رہا ہوں جو شاید آپ اس کو ہلکا لیں. آپ کی زندگی کی بنیاد تقویٰ ہونی چاہیے. آپ کو متقی بننا ہے. آپ تقویٰ والی زندگی گزاریں، اور وہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک آپ اپنی حقیقت پر یقین نہ کریں کہ آپ ہیں کیا. جب تک آپ اپنی منزل کو نہ پہچانیں، اس وقت تک آپ تقویٰ کی روش نہیں اختیار کر سکتے. جب تک آپ اللہ کو منزل نہ بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم نہ کریں اور اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے نہ لگے، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں ایک اللہ والے کو ڈھونڈے اور اس کی رہنمائی میں اللہ کے راستے پر چلیں، تو اب آپ متقی ہیں. دیکھیں، ایک بات میں کہوں آسانی سے سمجھنے کے لیے، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیا کو آپ نے اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، تقویٰ کی روش اختیار کرنا یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تقویٰ ہے کیا چیز. اصل میں دیکھیں، ہم اللہ کی رضا کو اہمیت نہیں دیتے. اللہ کی رضا ہماری زندگی میں شامل ہی نہیں ہے. ہم اپنی مرضی، اپنی رضا کے در پہ ہیں. میں راضی ہو جاؤں، میں خوش ہو جاؤں، مجھے خوشیاں ملیں دنیا کی خوشی میں. ہم میں سے ہر شخص خوشی کی تلاش میں ہے، سکون، خوشی، مزہ، انجوائے. تو اب جو شخص ایسا ہے تو اس کو ہدایت سمجھ میں نہیں آئے گی. ہدایت کا تعلق تو ہماری زندگی کی بنیاد سے ہے. اگر ہم اپنے آپ کو نہ پہچانیں، اپنی منزل کو نہ پہچانیں، اللہ کو منزل نہ بنائیں، تو پھر ہدایت ہمارے لیے نہیں ہے. آج کا مسلمان دین اسلام سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہا ہے. اسلام میں پورا داخل نہ ہوا ہے، نہ ہونا چاہتا ہے. کہتے ہیں یہ تو ہمارے بس سے باہر ہے. ایسا تو نہیں کر سکتے. مکمل دین ہم قبول کرنے کو، مکمل دین تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بہت بری حالت ہے. ہم سب دنیا کے دیوانے ہیں. ہم میں سے اللہ کا دیوانہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بننا چاہتا ہے. شدید محبت تقاضا ہے بندگی کا، مومن کا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن شدید محبت کرتا ہے اللہ سے. تو ہمارے لیے تو اللہ کی محبت کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. یہ آیت تو ہم سنتے ہیں، قرآن میں آیت ہے، بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی، اور وہ پوری آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. مومن اللہ سے شدید محبت کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں. ترجمہ میں بتا دوں، لوگوں من الناس من
من یتخذ من دون اللہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور شریک بنائے ہوئے ہیں۔ ند شریک کو کہتے ہیں۔ اب کرتے کیا ہیں یہ شریک؟ کیسے ہیں؟ محبت وہ ایسے ان سے ایسے کرتے ہیں جیسی کہ وہ اللہ سے کرتے ہیں، لیکن اللہ سے مومن تو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ جو اللہ سے شدید محبت نہ کرے اور اس کی محبت میں دیگر کو شریک ٹھہرائے تو یہ تو مشرک ہے انہی آیات کی روح سے۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ نہیں دیکھیں لفظی ترجمہ آپ سنیں، من یتخذ من دون اللہ اندادن، لوگوں میں سے، ان مسلمانوں میں سے۔ ظاہر ہے میں تو مسلمانوں سے مخاطب ہوں اور قرآن ہم سے مخاطب ہے۔ من یتخذ من دون اللہ اندادن، بہت سے شریک ہیں، یحبونہم کحب اللہ۔ دیکھیں معاملہ تو سارا محبت کا ہے، یا تو ما سوی اللہ سے آپ کو محبت ہوگی یا نہیں ہوگی، دنیا کی چیزیں آپ کو محبوب ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اب دنیا کی چیزوں میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ یہ اچھی دکھ رہی ہیں، آپ کو اچھی دکھ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں نا، تو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہے، بیٹے ہیں، من النساء والبنین والقناطیر، سونے چاندی کی ڈھیر، اچھے نہیں لگتے آپ کو؟ اور نشان زدہ گھوڑے، خیل المسومہ، آج گاڑیاں ہیں، ایک سے ایک گاڑی ہے نئی، اور بہرحال یہ آپ کو اچھی لگتی ہیں، ایک گاڑی ہونی چاہیے۔ ومن والانعام، چارپائے، حرث، کھیتیاں، پلاٹس، زرعی زمین، کمرشل زمین، اور بس جو بھی ہے، تو یہ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ افانبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، اور اللہ کے پاس جو اجر ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہت اچھا، ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ آخرت سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے، باطن سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ اللہ، تو ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا کوئی مدعی زندگی ہے نہیں۔ تو خیر میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، اور جو میں نے آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 ہے۔ پہلے میں لفظی ترجمہ پڑھ دوں اور پھر اس پہ اللہ کی عطا سے تھوڑی بات کروں گا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضامندی پر رکھی ہو، ورضوان، خیرن، وہ بہتر ہے، یا امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد، زندگی کی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، جرف ہار، جو گرنے والی ہے، فانہار بہ فی نار جہنم، پھر وہ اسے دوزخ میں آگ میں لے گرے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا۔ لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہے، یعنی جو ظالم بن گیا اسے ہدایت سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ آج ہدایت ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ ایک بات میں جو اکثر کہتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان جو دینی اصطلاحات ہیں یا جو بنیادی باتیں ہیں اس کا معنی حقیقی نہ یہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے، اور جو کچھ بھی یہ جانتا ہے وہ یا تو اس نے کہیں سے سن لیا یا کہیں سے پڑھ لیا، اور اس میں بنیادی باتیں ہیں۔ اس کو نہیں معلوم کہ وحی کیوں آتی ہے، اس کو نہیں معلوم اپنی حقیقت کا کہ میں کون ہوں، اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے۔
اور اس کو اپنے راستے کا پتہ نہیں ہے، اس کو قرآن میں اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ آج ہم سب نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، توحید کا معنی بھی یہ نہیں جانتا کہ توحید ہے کیا، رسالت کا معنی بھی نہیں جانتا کہ رسول کیوں آئے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے رسول کی ذات میں۔ تو ساری دیکھیں، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے مسلمان کو دین کی الف بے بھی نہیں معلوم کہ دین ہے کیا، نہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک بات جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، یعنی دنیا کی زندگی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا اور اس کے فائدہ اور اس کے نقصان کو آپ نے حقیقی فائدہ یا نقصان سمجھ لیا، اب دین آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اب آپ کا رخ دنیا کی طرف ہوگا، آپ کا مدعا اب دنیا کو، یعنی مقصود آپ اپنی زندگی کا دنیا کو بنا لیں گے جیسے کہ ہم نے بنایا ہوا ہے، رخ دنیا کی طرف ہوگا، ساری زندگی آپ دنیا کے لیے وقف کر دیں گے جیسے کہ آج امت مسلمہ نے اپنی ساری زندگی دنیا کے لیے وقف کی ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ ہماری کوئی چاہت ہے ہی نہیں، باقی تو دعوے ہیں اور آپ کے برائے نام کام ہیں، جو کچھ بھی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، بغیر کسی مقصد کے۔ تو جو آیت میں نے پڑھی ہے تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، پہلے میں اپنی طرف سے یعنی اپنے الفاظ میں ایک مضمون ادا کر دوں۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ اسے ایک بہت بڑا فائدہ دینا چاہتا ہے جس کا تعلق پہلے تو دنیا کی زندگی سے ہے اور پھر آخرت میں تو یقیناً بہت بڑا فائدہ ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اجر عظیم جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا فائدہ۔ تخت شاہانہ پوشاک، اور پھر VIP ٹریٹمنٹ، لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید۔ تو وہ تو ہم اس وقت تصور بھی نہیں، اتنا بڑا نعمت عظما، بے شک یعنی اور کوئی الفاظ نہیں ہے نا نعمت عظما کے علاوہ، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نوازنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے یہاں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے محنت رکھ دی ہے اور بہت آسان ہے۔ آخرت کی کمائی بہت آسان ہے۔ ایک تو آپ اس کی ضرورت محسوس کریں، یقین کر لیں اللہ کی باتوں پر، پیغمبر کی باتوں پر، اللہ کو منزل بنائیں اور دنیا کو آخرت کی کمائی کے لیے استعمال کریں۔ دنیا کی دیکھیں، کاروبار دنیا یا دنیا استعمال کرنا یہ ناجائز نہیں بلکہ فرض ہے، یعنی رہبانیت نہیں ہے اسلام میں۔ آپ دنیا داری کریں لیکن اللہ کے لیے کریں، اللہ کی وجہ سے کریں، اللہ کو منزل بنائیں اور اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کر لیں۔ اور احتیاط، زندگی کی بنیاد احتیاط پر رکھیں۔ آپ جو کچھ بھی کریں گے، دیکھیں ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، زندگی آپ جیسی بھی گزاریں گے، یا تو اس سوچ، آپ کی سوچ سے اللہ تعالیٰ، آپ کے سوچ اور عمل سے یا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، بس مختصر بات۔ اگر آپ کی سوچ درست ہوئی، اللہ کے حکم کے مطابق ہوئی اور اللہ کا جو باتیں ہیں اس پر آپ نے یقین کر لیا، سوچ کو درست کر لیا، یقین آ گیا آپ کو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری کامیابی اپنی بندگی میں رکھ دی ہے، پھر آپ نے رخ کر لیا اللہ کی طرف، آخرت کی کامیابی، آخرت پر آپ کا یقین آ گیا۔ اب دنیا کی میں آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے کریں گے۔ اللہ کی مرضی کو احتیاط، یعنی آپ زندگی گزارتے ہوئے احتیاط سے کام لیں گے، اپنی ہر بات میں اور اپنے ہر عمل سے احتیاط کا دامن آپ ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ آپ جنتی ہیں، بات ختم ہو گئی، آپ جنتی ہیں۔ اگر زندگی کی بنیاد آپ کی تقویٰ ہو گئی، احتیاط،
محتاط ہو گیا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں حکم الہی کی خلاف ورزی نہ ہو، اور میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ اور پھر اللہ کو راضی، تقوی اور اللہ کو راضی۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں دو باتیں، اللہ تقوی من اللہ و رضوان خیرن، یہ بہتر ہے، بس اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں، جنت آپ کی ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وعد المتقون والعاقبۃ للمتقین۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور آپ دنیا کے دھوکے میں آ جائیں تو پھر تقوی کا تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ اگر دنیا کے دھوکے میں آ گئے اور دنیا کو آپ نے مدعی زندگی بنا لیا، جیسا کہ آج پوری امت مسلمہ نے بنا لیا ہے، اب آپ کو تقوی کی ضرورت محسوس بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ تو ہماری زندگی کا عام قاعدہ ہے کہ جس بات کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کام ہم نہیں کرتے، بلا ضرورت کام ہم نہیں کرتے۔ آج پوری امت اللہ کی یہ تقوی کی بنیاد پر زندگی نہیں گزار رہی، اس نے تو میں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، میں تو پھر کیا ہے؟ آپ کے لیے اب جہنم ہے، آپ کے لیے جہنم ہے۔ اب آپ کو اب ہدایت سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ آپ ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ نارے جہنم آپ کا ٹھکانہ ہے، واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور یہ آیت دیکھ لیں، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی عمارت کی بنیاد، ظاہر ہے کہ ہم اپنے اعمال سے ایک عمارت بناتے ہیں، ایک زندگی گزارتے ہیں، اگر اس کی بنیاد اللہ کی جانب سے تقوی ہے، یعنی آپ متقی ہیں اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، ورضوان خیرن، یہ بہتر ہے، یا امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فی نار جہنم، کیا آپ نے یا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، جو اسے دوزخ میں لے گرے گی، واللہ لا یہدی۔ دیکھیں اس میں ایک بات اللہ کی عطا سے میں کو، دنیا میں جب انسان آتا ہے، ہوش و حواس سنبھالتا ہے، تو دراصل یہ دوزخ کی کھائی، دوزخ ایک کھائی ہے، کھائی کے الفاظ آئے قرآن میں، ایک کھائی ہے، دوزخ کی کھائی کے کنارے پر ہوتا ہے انسان، ہر انسان۔ اب اگر اس نے اللہ کی طرف سے پیغمبر کی دعوت سنی جو اسے بلا رہا ہے، ان ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمن، پیغمبر آپ کو یقین کی طرف بلاتا ہے، ان آمنوا برب، اپنے رب پر یقین کر لو، وہ تمہاری منزل ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا معبود ہے، وہ تمہارا مقصود ہے، یقین کر لو۔ فآمنا، تو اگر کسی نے، میں یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، انسان جب دنیا میں آتا ہے، ہوش و حواس سنبھالتا ہے، دراصل یہ دوزخ کے کنارے کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس کو پیغمبر کی پکار کو سننا چاہیے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اور اس دعوت کا جواب دینا چاہیے، قبول کرنی چاہیے اللہ کے رسول کی دعوت کو جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو اگر یہ رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا، اللہ کو نہیں پکارتا، یہ گر جائے گا، فانہار بہ فی نار جہنم، کھائی کے کنارے پر ہے، رسول کی دعوت پر اس نے اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ کون؟ آج کی امت مسلمہ، اس کے کان بند ہے، حق نہ سننے کو تیار ہے، نہ سوچنے کو تیار ہے، نہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ تو دیکھیں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، فاتقوا النار اعدت للکافرین، جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ اب میں کیا، دیکھیں آپ کے لیے کیا دعا دوں، سارا کام تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے، حق آ گیا ہے، آپ قبول کریں، آپ کے لیے بہتر ہے، اگر قبول نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم